میرا نام سارا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں غربت تو نہیں دیکھی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی مشکل نہیں دیکھی تھی۔ بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی امیر انسان کی زندگی کو دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی زندگی ہر دکھ و تکلیف سے آزاد ہے، اور وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے جو اتنی اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن یہ صرف ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے۔ کسی انسان کی زندگی میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اس بات کا اندازہ ہم کبھی نہیں لگا سکتے۔ جن لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ پیسہ بہت سارے مسئلے کا حل ہوتا ہے، بلکہ یہی کہا جاتا ہے کہ پیسہ ہی ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ جس انسان کے پاس پیسہ ہو، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، اور وہ جیسے چاہے اپنی زندگی جی سکتا ہے۔ میں مانتی ہوں کہ پیسہ بہت طاقت رکھتا ہے۔ پیسے سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سوچ لینا کہ جس انسان کے پاس پیسہ ہے وہ دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ سراسر غلط بات ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ہم لوگ خود ہیں۔ ہم دونوں بہنیں ہیں، بھائی ہمارا کوئی نہیں تھا۔ بچپن سے لے کر اب تک ہم نے پیسے کے لحاظ سے اچھی زندگی گزاری تھی۔ ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، کیونکہ ہم نے ایک امیر گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ میرے بابا کا اپنا کاروبار تھا، اور گھر میں ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی تھی۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود بھی ایک چیز کی ہماری زندگی میں شدید کمی تھی، اور وہ یہی تھی کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کے پیار سے محروم رہ گئے تھے، جو کہ ہمارا حق تھا۔ میرے بابا اپنے کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے تھے کہ انہیں تو کس چیز کا ہوش نہیں رہتا تھا کہ کاروبار کے علاوہ ان کی ایک زندگی ہے۔ ان کی 2 بیٹیاں ہیں اور ایک بیوی ہے جن کو ان کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا ہی کچھ میری امی کے ساتھ بھی تھا۔ جب میرے بابا انہیں وقت نہیں دیتے تھے، وہ پورا دن گھر میں بیٹھ کر تنگ آ جاتی تھی، تو انہوں نے بھی اپنی زندگی بنا لی۔ وہ باہر آیا جایا کرتی تھی۔ میرے بابا نے کبھی ان سے نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہیں کہاں نہیں، اور اس کے بعد سے میری امی نے بھی کبھی میرے بابا کی زندگی میں مداخلت نہیں کی تھی۔ میری امی کا بھی زیادہ تر وقت گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کبھی شاپنگ پر چلے جاتی تو کبھی کسی پارٹی میں چلی جاتی۔ بابا نے بھی ان سے کبھی کسی چیز کو لے کر سوال نہیں کیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ میری امی نے بھی انہیں ہر چیز کی اجازت دے رکھی تھی۔ وہ کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں، امی کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ایسا ہی حال بابا کا تھا۔ میرے بابا نے کبھی بھی امی کو نہیں روکا تھا کہ وہ گھر سے باہر نہ جائیں۔ ان کا بس یہ کہنا تھا کہ میری امی ان کا کام انہیں کرنے دے، اس کے علاوہ انہیں اپنی زندگی میں جو کرنا ہے وہ کر سکتی ہیں۔ گھر کے کام کاج کی تو امی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ گھر میں ہر کام کے لیے الگ الگ ملازم موجود تھے۔ ایک طرح سے پورا گھر ہی ملازموں کے حوالے تھا۔ میری امی بس ان کو یہ بتایا کرتی تھی کہ انہیں گھر کو کس طرح چلانا ہے، اور باقی سارا کچھ سارے ملازم خود کی دیکھتے تھے۔ میں بڑی بہن تھی، جبکہ مجھ سے چھوٹی میری ایک اور بہن بھی تھی۔ مجھ سے چھوٹی میری بہن کا نام زارا ہے۔ کیونکہ میں بڑی تھی، اس لحاظ سے میں تھوڑی سی سمجھدار تھی، اور مجھے لوگوں کے رویوں کا اور ایسی چیزوں کا تھوڑا بہت اندازہ تھا، جبکہ میری چھوٹی بہن بہت ہی معصوم اور ناسمجھ تھی۔ وہ بچپن سے ہی باہر جانے سے بہت گھبرایا کرتی تھی۔ اسکول میں بھی وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہتی، لیکن کیونکہ میں بڑی تھی اس لیے میرا اسکول جانا ختم ہو گیا تھا۔ میں ہر وقت اپنی بہن کے ساتھ رہتی تھی، اسے یہ سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو سنبھالنا سیکھ لے، کیونکہ ہر وقت میں اس کے ساتھ موجود نہیں رہ سکتی۔ جبکہ میری امی کو، میرے بابا کو اس کی ذرا فکر نہ تھی۔ وہ کیا کر رہی ہے کیا نہیں، وہ کس حال میں ہے، ان لوگوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا۔ میری امی نے بچپن سے ہی ہم دونوں بہنوں کو ملازموں کے حوالے ہی کیا تھا۔ انہوں نے ہی ہمیں پال پوس کر بڑا کیا تھا، اور وہی ہماری ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ کبھی کبھار میں اپنی ماں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی
کہ جو پیار ایک ماں اپنے بچے کو دے سکتی ہے وہ کبھی بھی کوئی ملازم کسی بچے کو نہیں دے سکتا۔ میں نے یہی کہنے کی کوشش کرتی تھی کہ مجھے نہ صحیح کم از کم یہی چھوٹی بہن کو وقت دیا کرے، اس کے ساتھ وقت گزارا کرے۔ میری امی ابو ایسے اسے وقت نہ دینا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے آپ میں گم رہنے لگی تھی۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزارتی۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ نہ تو کسی سے ملتی نہ ہی بات کرتی تھی۔ ان دنوں میں مصروفیات کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ مجھے کالج کے بعد اپنی اکیڈمی جانا ہوتا تھا۔ میں صبح سے لے کر شام تک اپنے ہی کام میں مصروف رہتی۔ پہلے اسکول کے وقت مجھے تھوڑا بہت وقت بچ جاتا تھا جو میں اپنی بہن کے ساتھ گزارتی تھی، لیکن اب جب سے میں نے کالج جانا شروع کیا تھا تب سے میں زیادہ تر وقت باہر رہتی تھی۔ اس طرح اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو نہ ملتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے خاموش ہونا شروع کر دیا تھا۔ میرے علاوہ وہ کسی اور سے کبھی بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی کسی کے ساتھ گھر سے باہر جاتی تھی۔ گھر سے باہر وہ اسکول جایا کرتی تھی، اس کے علاوہ اس کا کہیں آنا جانا نہیں تھا۔ اسکول میں بھی اس نے بہت کم دوست بنائی ہوئی تھی۔ میری امی کے مقابلے میں میرے بابا تھوڑا بہت وقت ہمارے ساتھ گزار لیتے تھے اور ہم سے ہمارے اسکول اور کالج کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا اور سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے کہ اچانک سے ایک بہت بڑی قیامت ہم پر ٹوٹ گئی۔ میرے بابا اپنے کام سے واپس آ رہے تھے جب ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں سبھی لوگ صدمے سے نڈال تھے۔ سب سے زیادہ زارا کو اس چیز کا صدمہ پہنچا تھا کیونکہ میرے بابا میری امی کو اور مجھے بے شرط وقت نہ دیتے، لیکن وہ زارا کے لیے تھوڑا بہت وقت نکال ہی لیتے تھے اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ خرید کر لے آتے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑی بہت خوش ہو جاتی تھی۔ میرے بابا کی جانے کے بعد تو ایسا لگنے لگا تھا جیسے گھر میں کچھ باقی نہیں رہا اور ہمارے سر پر سے کسی کا ہاتھ اٹھ گیا۔ میری امی بھی گھر میں اس وقت تک رہتی تھی جب تک ان کی عدت مکمل نہ ہو۔ پھر عدت ختم ہوتے ہی میری امی دوبارہ سے اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم بہنوں کے سر سے بار کا سایہ اٹھ چکا ہے، ایسے میں انہیں ہماری ماں اور باپ دونوں کا فرض ادا کرنا ہوگا، مگر ان کو اس سے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی دوبارہ سے ویسے ہی شروع کی تھی جیسے کہ میرے بابا کی موجودگی میں وہ جی رہی تھی۔ میرے بابا کا سارا کاروبار ان کے ساتھ کام کرنے والے ان کے مینیجر وغیرہ دیکھتے تھے۔ ہر مہینے ہمیں منافع کی ایک اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی اور اس سے ہمارے سارے اخراجات اچھے طریقے سے پورے ہو رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بابا کی کمی ہمیں شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ کچھ میرے بابا کی جانے کا غم تھا، کچھ میں اپنی ہی الجھن میں الجھی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کافی دنوں سے زارا پر زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ پھر جب ایک دن مجھے اس کا خیال آیا، میں نے سوچا کہ وہ کافی بدل گئی تھی۔ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ شاید میرے بابا کے اس طرح چلے جانے کی وجہ سے اس کا رویہ ایسا ہو گیا ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونے لگتی تھی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتی تھی۔ جب مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا تو میں نے اسے پیار سے سمجھانا شروع کیا، لیکن وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ اتنے اسکول جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے کہیں نہیں جانا۔ جب میں نے ان ساری چیزوں کی وجہ پوچھی تو یہی کہا کرتی تھی کہ اس کا کہیں جانے کا دل نہیں کرتا۔ جب میں نے اس بارے میں امی سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تھوڑی دیر تک وہ خود بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے اس کی فکر تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے خراب کرے۔ میں چاہتی تھی وہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، اس کا مستقبل روشن ہو۔ اسی لیے اس کے لیے جو بھی کرنا تھا وہ میں نے خود ہی کرنا تھا۔ تو کیا امی سے مجھے زیادہ امید نہیں تھی؟ میں اس سے پوچھتی کہ کوئی مسئلہ ہے تو وہ خاموش ہو جاتی اور ہمیشہ نام میں سر ہلاتی۔ اسی لیے میں نے اسے سمجھا کر اسکول بھیجنا شروع کر دیا تھا۔ وہ 16 سال کی تھی، اسکول کا آخری سال تھا۔
تھوڑے ہی دنوں میں اس کے امتحان بھی ہونے والے تھے۔ اس کے بعد میں نے یہی سوچا تھا کہ میں اس کا داخلہ اپنی کالج میں کروا لوں گی۔ اس سے یہ ہوگا کہ کم از کم وہ میری نظروں کے سامنے رہے گی اور مجھے اس کی زیادہ فکر نہیں رہے گی۔ جب تک وہ گھر سے باہر رہتی تھی مجھے ہر وقت فکر رہتی کہ وہ بہت معصوم ہے اور لوگوں کو بالکل نہیں سمجھتی لوگ کس طرح کے ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک دن اسی طرح مجھے معلوم ہوا تھا کہ زارا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ گھر کی ایک ملازم نے مجھے آ کر بتایا تھا۔ میں فوراً اس کے پاس گئی تو اس کی حالت واقعی میں ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اب مجھے اس کی زیادہ فکر ہونے لگی تھی کیونکہ تھوڑے ہی دنوں میں اس کے امتحان بھی شروع ہونے والے تھے اور وہ بیمار ہو گئی تھی۔ کچھ دوائی وغیرہ اس کو دے کر سلا دیا تھا۔ مجھے یہی لگا تھا کہ کچھ الٹا سیدھا اس نے کھا لیا ہوگا، اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو رہی ہے اور 1-2 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن یہ صرف میرا خیال ہی تھا کیونکہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اگلے 2-3 دن میں اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ مجبوراً میں نے اس بات کا ذکر امی سے کیا اور ان سے یہی کہا کہ اسے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ میری بات سن کر جب امی نے زارا کو دیکھا تو انہیں اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ واقعی میں اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور انہیں زیادہ اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جب ہم لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے تو وہاں پر ایک ایسی خبر ہمیں سننے کو ملی تھی جس نے میرے اور میری امی ہم دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر ہمیں یہ بتایا تھا کہ زارا حاملہ ہے، جبکہ وہ ڈاکٹر خود اس بات پر خود حیران تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اتنی چھوٹی بچی کی ہم لوگوں نے کس طرح شادی کر دی، اور ڈاکٹر افسوس کے ساتھ ہمیں دیکھتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی، جبکہ میں اور اماں اس بات سے حیران ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ہم گھر آ گئے تھے، جبکہ میری امی نے گھر آ کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ مارنا بھی چاہتی تھی، لیکن میں نے انہیں ایسا کرنے نہیں دیا تھا۔ وہی بات بار بار کانوں میں گونج رہی تھی، ایسے کیسے ممکن تھا؟ میری بہن کی تو ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی اور یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ ظلم اس کے ساتھ کس نے کیا ہے۔ جبکہ ذرا سے میں کچھ بھی پوچھتی تو وہ خاموش ہو جاتی، یہی کہتی کہ اسے اس بارے میں نہیں پتا۔ وہ رونا شروع کر دیتی تھی اور چیخنا شروع کر دیتی کہ اسے کچھ نہیں پتا، وہ اسے کچھ نہ پوچھے۔ آخر اس مسئلے کا کیا حل نکلنا تھا، اس بات کا کسی کو کچھ پتا نہیں تھا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے۔ زارا کی طبیعت تھوڑی بہت سنبھلتی اور پھر اچانک سے میری امی نے کیسا فیصلہ سنا دیا جسے سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آسمان میرے سر پر آن گرا ہے۔ میری امی کا کہنا تھا کہ انہوں نے بہت سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ زارا کی شادی کر دیں گی، اور میں اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ امی نے زارا کی شادی کس کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے ان کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ شادی کے لیے وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، جبکہ میری امی کا کہنا تھا کہ شادی کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اگر یہ بات خاندان میں کسی کو معلوم ہوگی تو سب لوگ ہم پر انگلی اٹھائیں گے، اور خاص طور پر میرے ابا پر، کیونکہ اس دنیا میں موجود بھی نہیں تھے۔ امی کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی، جبکہ اس بات کا جواب انہوں نے مجھے ابھی تک نہیں دیا تھا کہ انہوں نے زارا سے شادی کس کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے دوبارہ ان سے پوچھا تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وقت آنے پر مجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا، اور اسی ہفتے میں میری امی نے زارا کا نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا نکاح کس سے ہونے جا رہا ہے، اور پھر یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں نے شور برپا کر دیا۔ میری امی میری معصوم بہن کا نکاح گھر کے ایک ملازم کے ساتھ، جو کہ ہمارا ڈرائیور تھا، اس کے ساتھ کرنے جا رہی تھی، جو عمر میں تقریباً 15 سال اس سے بڑا تھا۔ اور اس کے علاوہ گھر کا ملازم میری امی کیسے اس کے ساتھ زارا کی شادی کروا سکتی تھی؟ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، جبکہ میری امی کا کہنا تھا کہ جو کچھ زارا کے ساتھ ہو چکا ہے
اس کے بعد کوئی اور اسے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ایسے میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اس انسان کا احسان مند ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس میں میری بہن کا کوئی قصور نہیں تھا اور اسے سزا بلا وجہ دی جا رہی تھی۔ میں کبھی بھی اس کے ساتھ اتنا بڑا گناہ نہیں ہونے دے سکتی تھی، لیکن اس وقت میں مجبور تھی۔ میں نے امی کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی اور زبردستی اس کی شادی ڈرائیور سے کر دی۔ زارا بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اسے کسی سے شادی نہیں کرنی، اسے کہیں نہیں جانا، جبکہ میری امی نے اسے ڈانٹ کر اس سے ماں کروا لی تھی اور وہ رو دو کر خاموش ہو گئی۔ اس دن میں نے اپنے آپ کو سب سے زیادہ بے بس محسوس کیا تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی اور وہ مدد طلب نظروں سے میری طرف دیکھتی تو میرا دل کٹ جاتا۔ میرے اختیار میں ہوتا تو میں اپنی بہن کو دنیا کی نظروں سے چھپا کر اپنے پاس رکھ لیتی، لیکن افسوس کہ میں ایسا نہیں کر پا رہی تھی اور نہ ہی اپنی ماں سے اس کے لیے لڑ سکتی تھی۔ اس دن میری امی نے اپنی مرضی کر دی۔ میری امی نے زارا کا نکاح گھر کے ملازم سے کر دیا تھا۔ نکاح ہونے کے بعد اس ملازم کا کہنا تھا وہ زارا کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے کر جانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اسے اپنے گھر والوں سے سب لوگوں سے ملوانا چاہتا ہے، جبکہ میری امی نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے نکاح میں ہے، کہ اس کی بیوی ہے، وہ جہاں چاہے اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ اور مجھے اس بات پر حیرت ہو رہی تھی کہ میری امی کیسے کسی کے ساتھ بھی اس طرح اسے بھیج سکتی تھی۔ میں اپنی بہن کو کہیں نہیں جانے دے سکتی تھی، لیکن یہ فیصلہ میری امی کا تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ٹھان لی تھی کہ اسے یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میری امی نے اپنی مرضی کرتے ہوئے زارا کا نکاح تو کروا دیا تھا، لیکن اب میں اس کے ساتھ اسے جانے کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ میں اپنے کسی کام سے گھر سے باہر تھوڑی دیر کے لیے گئی۔ جب میں گھر واپس آئی تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ وہ ڈرائیور زارا کو اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا ہے، جبکہ میری امی کا کہنا تھا کہ مجھے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے اور سوچ سمجھ کر کیا ہے، پر میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میری معصوم بہن وہاں پر کیسے رہے گی۔ اسے تو اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جگہ کی عادت ہی نہیں تھی۔ وہ نئے لوگوں سے گھبراتی تھی اور جس جگہ وہ چلی گئی تھی وہاں پر تو سارے ہی لوگ نئے تھے، اس کے لیے انجان تھے۔ میری امی نے کیا سوچ کر یہ فیصلہ کیا تھا یہ تو میں اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میری بہن کے ساتھ اس سارے معاملے میں سراسر زیادتی ہو رہی تھی جو میں ہونے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اپنے بابا کے اس دنیا سے جاتے وقت ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے بعد میں زارا کا بہت خیال رکھوں گی، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا تھا کہ میں ان سے کیا ہوا وعدہ نبھا نہیں پائی تھی۔ اس بات کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں تھا۔ میں اپنی بہن کو یاد کرتی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی، اسے ایک بار دیکھنا چاہتی تھی، یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس حال میں زندگی گزار رہی ہے۔ میں جانتی تھی کہ میری امی مجھے کبھی بھی وہاں جانے کی اجازت نہیں دے گی، اسی لیے ان سے جھوٹ بول کر میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنی اماں سے یہی کہا کہ مجھے اپنی دوست کا ساتھ باہر جانا ہے، جبکہ اماں نے مجھے اجازت دے دی تھی، اور پھر اجازت ملتے ہی میرا رخ گاؤں کی طرف تھا۔ جب اپنی بہن سے ملنے کے لیے گاؤں گئی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گئی کہ اس کے گھر کے باہر خواجہ سرام کی لائن لگی تھی، اور یہ منظر میرے لیے جتنا نیا تھا اس سے کہیں زیادہ حیران کرنے والا بھی تھا۔ میں جیسے ہی گھر کے اندر گئی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ گاؤں کے رواج کے مطابق میری معصوم بہن کو خواجہ سرا کے درمیان بٹھایا گیا تھا، اور وہ سارے اس کے ارد گرد ناچ رہے تھے، اور کوئی گا رہا تھا، کوئی کیا کر رہا تھا تو کوئی کیا، جبکہ میری بہن ڈری سہمی سے ان کے بیچ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کسی سے پوچھنے پر معلوم ہوا تھا کہ یہ ان کے گاؤں کا رواج ہے
کہ جو بھی لڑکی ماں بننے والی ہوتی ہے وہ لوگ ایسے ہی جشن مناتے ہیں، جبکہ مجھے یہ رسم کافی عجیب لگی تھی۔ میں اپنی بہن کو وہاں مزید چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی زارا نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے یہاں نہیں رہنا، اس نے میرے ساتھ واپس آنا ہے۔ وہ میرا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی، جبکہ اس کا شوہر زبردستی اس کا ہاتھ مجھ سے چھڑا کر اسے اپنے ساتھ لے گیا اور لے جا کر اپنے کمرے میں بند کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا کہنا تھا کہ آج کے بعد میں یہاں اس سے ملنے نہ آؤں، کیونکہ مجھے دیکھ کر وہ میرے ساتھ جانے کی ضد کرے گی اور وہ اسے یہاں سے کہیں جانے نہیں دے گا۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ میں اپنی بہن کو اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ جبکہ وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا زارا اب یہاں سے کبھی صحیح نہیں جا پائے گی، وہ ان کے گھر کی بہو ہے اور وہ اسے جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ ان کی طرح زندگی گزارے گی، ساری زندگی اسی گھر میں رہے گی۔ اب وہ اس گھر سے باہر ایک قدم بھی کبھی نہیں نکالے گی۔ میں اپنی بہن کے لیے بہت فکر مند تھی۔ میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس قسم کی زندگی گزارے۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ عجیب قسم کی باتیں کر رہے تھے، شکلوں سے مجھے جاہل معلوم ہو رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ ان میں سے کبھی کوئی بھی اسکول گیا ہو یا کسی نے تعلیم حاصل کی ہوگی، کیونکہ اگر کسی نے تھوڑی بہت بھی تعلیم حاصل کی ہوتی تو انہیں اس بات کا احساس ہوتا کہ وہ چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے ڈرا دھمکا کر وہاں سے واپس بھیج دیا تھا۔ اس وقت واپس آنے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ اس وقت میں اکیلی تھی اور وہ کافی لوگ تھے۔ میں ان کا مقابلہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر میں خاموشی سے نہ آتی تو وہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ اس کا اندازہ مجھے اچھی طرح سے ہو گیا تھا، لیکن اب میں نے ایک بات اچھی طرح سوچ لی تھی، اور وہ یہی تھی کہ میں اپنی بہن کو مزید وہاں پر رہنے نہیں دوں گی۔ میں ان جاہل لوگوں کے درمیان اپنی بہن کو زیادہ دن نہیں رہنے دوں گی۔ بہت جلد اسے واپس لے آؤں گی، لیکن اس کے لیے مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ میں اکیلی ان لوگوں سے لڑ نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ لوگ کافی زیادہ تھے، اور اوپر سے جس قسم کے ان کے رویے تھے۔ میں نے اپنی امی کو سارا سچ بتا دیا۔ ان سے یہی کہا کہ وہ کچھ بھی کر کے اسے واپس لائیں، مگر ان کا کہنا تھا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ زارا کو اپنے ساتھ لے گیا ہے اور اب اسے واپس کبھی نہیں لے کر آئے گا۔ مجھے ہر وقت اپنی بہن کی فکر کھائی جاتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے مدد لوں اور کیا کروں۔ کچھ دن اسی طرح گزرے تھے، جب میں نے یہ سوچا کہ میں اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ نہیں سکتی، مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ اور پھر میں سوچوں کے دوران بیٹھی ہوئی تھی، جب اچانک کسی نے آ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ بھلا میں اس انسان کو کیسے بول سکتی تھی؟ وہ اور کوئی نہیں بلکہ میرے تایا کا بیٹا جازن تھا۔ جازن میرا ہم عمر تھا، اسی لیے میری اس کے ساتھ سب سے زیادہ دوستی تھی، لیکن وہ لوگ کچھ عرصہ پہلے ملک سے باہر چلے گئے تھے۔ اس کا یہاں پر آ جانا میرے لیے کسی بڑی خوشخبری سے کم نہیں تھا۔ ایک وہی تھا جو میری اس ساری معاملے میں مدد کر سکتا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ میں جانتی تھی مجھ سے کہیں زیادہ وہ بھی زارا سے محبت کرتا ہے۔ وہ میرا ہم عمر، میرا دوست ضرور تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ زارا کی کتنی فکر کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھ سے زیادہ اس کی فکر کرتا ہے۔ اور اس دن بھی آ کر اس نے سب سے پہلے زارا کا ہی پوچھا تھا۔ جب میں نے اسے ساری بات بتا دی کہ کس طرح سے اس کی غیر موجودگی میں کیا کچھ ہو چکا ہے، یہ ساری بات سننی تھی کہ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اتنا سب کچھ ہو گیا اور میں نے اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ وہ اس بات پر بھی غصہ تھا کہ ہم نے کس طرح زارا کو ایک انجان شخص کے ساتھ ایک ایسی جگہ بھیج دیا جہاں وہ جانے کے لیے راضی نہیں تھی۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا۔ اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے ہم نے اس کے ساتھ مزید غلط کیا۔ ایک تو پہلے ہی اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا،
اوپر سے ہم نے بھی بجائے اس کے کہ ہم اس انسان کو ڈھونڈ کر سزا دلواتے، ہم نے مزید اس کے ساتھ ظلم کیا۔ میں نے اسے پوری بات بتا دی کہ میں نے اپنی امی کو روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن انہوں نے لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ جازن کا کہنا تھا کہ وہ زارا کو وہاں زیادہ دن تک رہنے نہیں دے گا، وہ شخص کے جال سے نکال لے گا، جلدی واپس لے آئے گا۔ جازن کے ساتھ میں دوبارہ سے اس گاؤں گئی تھی۔ جب ہم لوگ زارا کو لینے وہاں گئے تو ان لوگوں نے بندوقیں نکال لی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ زارا کو یہاں سے کہیں نہیں جانے دیں گے۔ میں جانتی تھی کہ معاملہ اس طرح سے زیادہ بگڑ سکتا ہے۔ جازن زارا کو لیے بغیر واپس آنے کو تیار نہیں تھا، جبکہ میں زبردستی اسے اپنے ساتھ واپس لے آئی۔ میں نے اسے یہی کہا تھا کہ ہم دونوں اس طرح سے زارا کو واپس نہیں لا سکتے، اس کے لیے ہمیں پولیس کی یا کسی اور کی مدد کی ضرورت پڑے گی، اور اس کے بعد ہی ہم سے واپس لا سکتے ہیں۔ اور پھر میری بات مانتے ہوئے جازن نے اپنے دوست سے رابطہ کیا۔ اس کا دوست پولیس آفیسر تھا اور وہ ہماری اس معاملے میں مدد کر سکتا تھا۔ جب جازن نے اسے سارا واقعہ تفصیل سے بتایا تو اس کا کہنا تھا کہ وہ زارا کو واپس لانے میں ہماری بھرپور مدد کرے گا، اور پھر ویسا ہی ہوا تھا۔ ہم پولیس کے ساتھ وہاں گئے تھے اور پھر وہ لوگ کچھ نہیں کر پائے تھے۔ ہم زارا کو اپنے ساتھ گھر واپس لے آئے گے، جبکہ اس ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کر دیا تھا کہ اس نے زبردستی میری بہن کو اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جبکہ میری بہن اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ اور اب باری تھی وہ سچ جاننے کی جو کہ سب لوگوں سے چھپا ہوا تھا۔ زارا میرے ساتھ ساتھ جازن سے بھی بہت زیادہ قریب تھی، وہ اپنی ہر بات اسے بتایا کرتی تھی، وہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا تھا۔ بچپن سے ہی زیادہ تر وقت وہ جازن کے ساتھ گزارتی تھی اور وہ اسے بالکل بچوں کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا، اس کی ہر بات کا خیال رکھتا تھا۔ زارا اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات جازن کو جا کر بتاتی تھی۔ کوئی بھی اسے کچھ بھی کہہ دیتا یا ڈانٹ دیتا تو وہ جازن سے کہتی۔ جازن کا کہنا تھا کہ وہ اپنے طریقے سے زارا سے پوچھے گا کہ یہ سب کچھ کیا ہوا تھا، اور پھر اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ اس نے ساری سچائی بتا دی۔ جازن نے اسے پیار سے سمجھایا تھا، یہی کہا تھا کہ اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے تو وہ ہمیں بتا سکتی ہے، یہ اب وہ ہمارے ساتھ ہے اور کسی کو بھی ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں دے گا۔ یہ اس کی دی ہوئی ہمت ہی کی کہ زارا نے خود سارا سچ جازن کو بتا دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ڈرائیور جس کے ساتھ اس کی ماں نے اس کا نکاح کر کے اس کو گاؤں بھیج دیا تھا، وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ زارا کا کہنا تھا کہ وہ جب گھر سے اسکول اس کے ساتھ جایا کرتی تھی تو وہ اسے اسکول چھوڑنے کی بجائے اپنے ساتھ کہیں اور لے جاتا تھا، اور پھر اس کے ساتھ وہ سب کرتا تھا جو کہ وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اسے ڈرایا ہوا تھا۔ اس کا یہی کہنا تھا کہ اگر زارا نے کسی کو یہ سچ بتایا تو اس کی امی اور اس کی بہن کو جان سے مار دے گا۔ زارا کا کہنا تھا کہ اس آدمی نے اسے ڈرا دھمکا کر رکھا تھا، وہ اس سے یہی کہتا تھا کہ اس کے بابا تو پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہیں، اور پھر اس نے کسی کو بھی اس کے بارے میں کچھ بھی بتایا تو وہ مجھے اور امی کو بابا کے پاس پہنچا دے گا، اور پھر کوئی بھی اسے اس سے بچا نہیں پائے گا، پھر کوئی اس کی مدد نہیں کر پائے گا۔ اسی لیے وہ جیسا اسے کرنے کے لیے کہتا وہ خاموشی سے ویسا کرتی۔ وہ تو معصوم بچی تھی، اسے ان ساری چیزوں کا کیا معلوم تھا۔ وہ جیسا اسے کرنے کے لیے کہتا وہ خاموشی سے ویسا کرتی گئی، اور اپنے اندر کبھی اتنی ہمت جمع نہیں کر پائی کہ کسی کو اتنا بڑا سچ بتا سکے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا رویہ بدلا تھا۔ وہ گھر سے باہر جانے پر گھبراتی تھی اور کسی سے بھی ملنے ملانے سے ڈرتی تھی، جبکہ گھر والوں نے بھی بہت بڑی کوتاہی کی تھی، اور اس سارے معاملے میں اگر کسی کی سب سے زیادہ غلطی تھی تو وہ ہماری ماں کی تھی۔ میری ماں کو چاہیے تھا کہ وہ زارا کا خیال رکھے، اس کا خیال رکھتی کہ آخر وہ اسکول جاتی بھی ہے یا نہیں، اور وہ کس وجہ سے اتنی پریشان ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہر ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، جبکہ ہماری ماں نے اپنی ذمہ داری
اچھے طریقے سے پوری نہیں کی تھی۔ یہ بات سنی تھی کہ جاگن کا تو غصے سے فون کھولنے لگا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اس انسان کو زندہ نہیں چھوڑے گا جس نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا، اور اوپر سے یہی وجہ تھی کہ شادی کے لیے اتنی خاموشی سے مان گیا، خوشی خوشی مان گیا تھا، کیونکہ یہ سب کچھ اسی کا کیا کرایا ہی تھا۔ وہاں لے جا کر اس نے زارا کو اپنے گھر میں قید کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے بابا اس دنیا میں موجود نہیں تھے، جبکہ اس کی ماں نے خود اسے اس کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ ایسے میں اس کی ماں بھلا واپس اسے لینے کے لیے کیوں آئے گی؟ اور جہاں تک بات میری تھی تو اس کا یہی خیال تھا کہ میں بھی ایک کمزور سی لڑکی ہوں، تو اس کا کیا بگاڑ لوں گی۔ ساری بات کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ جاگن اس آدمی کو بخشنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوست کو سارا سچ بتا دیا تھا، اور اب اسے قانون کے مطابق سزا ملنی تھی، لیکن اس نے خود بھی اسے بہت مارا تھا۔ میری امی نے زبردستی زارا کا نکاح جو اس آدمی سے کروایا تھا، جاگن نے وہ نکاح ختم کروا دیا تھا، جبکہ میری امی اپنے کیے پر شرمندہ تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان سے بہت بڑی غلطی کوتاہی ہو گئی، لیکن ان کی اس غلطی کا سارا خمیازہ میری معصوم بہن کو بھگتنا پڑا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی عمر میں کتنا کچھ برداشت کیا تھا، اس بات کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ کس قسم کی تکلیف سے گزری تھی۔ وقت اسی طرح گزر رہا تھا، اور پھر اس بات کو کچھ مہینے گزر گئے تھے جب جاگن کا کہنا تھا کہ وہ زارا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری امی میری شادی جاگن سے کروانا چاہتی تھی، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ وہ ہمیشہ سے زارا کو پسند کرتا ہے، اسی سے شادی کرے گا، اور ویسے بھی جو کچھ ہو چکا تھا، اسے کسی ایسے انسان کی ضرورت ہے جو اسے سمجھ سکے، اس کا خیال رکھ سکے، اسے زندگی میں واپس لا سکے، اور میرے خیال میں جاگن زارا کے لیے سب سے بہترین تھا۔ وہ اس پر بھروسہ کرتی تھی، اسے اپنا دوست مانتی تھی، اور وہ بھی زارا کا بہت خیال رکھتا تھا، اس سے محبت کرتا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ میری بہن کا ہمیشہ خیال رکھے گا، اسے ہر چیز سے محفوظ رکھے گا۔ یہی سوچتے ہوئے ہم نے زارا کی شادی جاگن سے کروا دی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ دنوں کے لیے یہاں نہیں رک سکتا، وہ زارا کو اپنے ساتھ واپس لے جائے گا۔ ہم نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اب وہ اس کی بیوی تھی، وہ جہاں چاہے اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتا تھا۔ ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر سب سے پہلے اس کی پڑھائی مکمل کروائے گا۔ میری بہن اپنے گھر چلی گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہوگی اور مطمئن بھی ہوگی، اور ایسا ہی تھا۔ جاگن اس کا بہت خیال رکھتا تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ زندگی میں بہت جلد واپس لوٹ آئی تھی، اور وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ کہ جس قسم کا ماحول ہمارے گھر کا رہا تھا اور جس ماحول میں وہ رہتی آ رہی تھی، ایسے میں وہ کافی پریشان رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا سے چلا گیا تھا، اور شاید اس میں بھی میری بہن کی کوئی نہ کوئی بہتری چھپی تھی، تاکہ وہ اپنی آگے کی زندگی بنا کسی ڈر خوف کے، بنا کسی تکلیف کے گزار سکے، کیونکہ جب وہ اس بچے کو دیکھے تو اپنے ساتھ کی ہوئی زیادتی کا خیال آتا۔ اسی لیے شاید یہی بہتر ہوا تھا کہ وہ بچہ اس کی زندگی سے چلا گیا تھا، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی، اور اس دن میں نے یہ بات سیکھی تھی کہ اگر ساتھ نبھانے والا اچھا ہو تو انسان کی بگڑی ہوئی زندگی سنور جاتی ہے۔ اس کا بہت خیال رکھا کریں۔ ہمارے ہاں بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو ملازموں کے حوالے کر کے بھول جاتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ بے شک آپ کے گھر میں بہت سارے ملازم ہوں گے، لیکن خاص طور پر اپنی بیٹیوں پر نظر رکھیں، کہیں گھر سے ہی کوئی ملازم ان کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر رہا۔ ہم میں سے اکثر ماں باپ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ ہماری ذرا سی کوتاہی ہمارے بچوں کی زندگی تباہ کر دیتی ہے۔